بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن أحسن الله عليك. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تحج البيت. نعم. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر رضي الله عنه، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري وأحمد بن عبدة الضبي قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان وأحرف. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه،
فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشعير حدثنا يونس بن محمد حدثنا معتمر عن أبي عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو امام مسلم نے رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح کی شروعات کتاب الایمان سے کی ہے مقدمے کے بعد، اور کتاب الایمان میں بہت سارے مسائل متفرقہ ہے، اور شروع کرنے کی وجہ بھی امام مسلم کی رحمہ اللہ تعالیٰ خاص ہے. اسی طرح امام بخاری نے بھی بدء الوحی سے شروع کیا، لیکن کتاب جو آئی وہ ایمان آئی. تو خاصا اہمیت ہے، اس کی وجہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے مطالعے سے گزرا بھی ہوگا. جو سب سے پہلی حدیث مبارک ہے جس سے امام مسلم نے رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب کو شروع کیا ہے، وہ ابن عمر کی رضی اللہ عنہما، عمر سے رضی اللہ عنہ، جو آپ نے قرات فرمائی. اب اصل میں کتاب الایمان میں پہلے مسئلہ تو ایمان کا ہی دیکھنا ہے، لیکن وہ طویل ہے، اسی لیے ہم کتاب الایمان میں امام مسلم نے جو رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث مبارک لائی ہے اس کو پہلے دیکھ لیں، یہ صرف تعلیق کے ساتھ، تاکہ سیاق تراشی ہو جائے تھوڑی. اس کے بعد مسائل الایمان میں آئیں گے، اس میں اصولی طور 10-15 مسائل کو دیکھنا ہے. یہاں من جہت الاسناد بھی کچھ باتیں ہیں جن کو ہم بیان انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. عمومی طور بعض آپ روات کے بارے میں دیکھ لیں. پہلے عام فہم حدیث مبارک کا دیکھیں گے، اس کے بعد مسائل میں جائیں گے. شروعات ابو خیثمہ سے کی امام مسلم نے. زہیر بن حرب، یہ بن شداد ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، نزیل بغداد سکہ ثبت ہیں، اور مصنف نے یعنی امام مسلم نے رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے کثیر روایت کی ہے. اس کے بعد ان نے عبید اللہ بن معاذ العنبری سے لایا، وہ سکہ حافظ ہے. اسی طرح ان نے والد صاحب ابو سے لایا، جیسے اسناد میں واضح ہے. اور یہ دو اعتبار سے آپ دیکھ لیں. پہلے زہیر بن حرب نے پہلی اسناد میں وکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لایا، ان کہمس ان عبداللہ بن بریدہ ان یحییٰ بن یعمر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی حدثنا کہمس. یہ بہت دیکھنے کی ضرورت ہے اور بہت اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ اس پہ بات بھی ہم کریں گے کہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک خصوصیت میں سے یہ ایک خصوصیت ہے ان کے منہج کی. تو دوسری سند میں اگر آپ غور کریں، عبید اللہ بن معاذ العنبری سے لایا اور کہا حاذا حدیث ہو. یہ بات یاد رکھیں. تو عبید اللہ بن معاذ العنبری نے روایت اپنے والد سے کی، ابو ہو وہ ہے معاذ بن معاذ العنبری، ابو المثنى البصری، قاضی ہے، سکہ تھے، متقن تھے. یہ بھی وکی ابن الجراح تو امامی ہے، تو معروف ہے، سکہ حافظ. تو بس زہیر بن حرب نے سیدھے وکی حدثنا وکی سے لایا. عبید اللہ بن معاذ العنبری نے حدثنا ابی حدثنا کہمس عن ابن بریدہ عن یحییٰ بن یعمر. تو یہ دو اسناد کا یہاں پہ معاملہ ہے. زہیر بن حرب نے وکی سے لایا، عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد صاحب سے لایا، اور کہمس پہ روایت آئی، اور ان عبداللہ بن بریدہ ان یحییٰ بن یعمر. اور مسلم نے رحمہ اللہ تعالیٰ کہا حاذا حدیث ہو. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا بات. کہمس جو ہے بن الحسن ہے، ابو الحسن التمیمی البصری سکہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. عبداللہ بن بریدہ اور یہ بھی سکہ ہیں، ان کا معاملہ بھی ایسی سکات میں سے. یحییٰ بن یعمر یہ بھی سکہ ہے، فصیح. اکثر روات تو آپ کو پتہ ہی ہے امام مسلم کی کیسے ہیں. جہاں پہ کہیں تنبیہ ہو راوی کے ضمن میں اور امام مسلم کے متعلقہ منہج کے ضمن میں، وہاں پہ ہم بات کریں گے. بس اسناد پہ آپ ایک غور کریں.
اس پہ میں نے اسی لیے خاص تنبیہ کی. جب مسلم نے رحمہ اللہ تعالیٰ شروع کیا، انہوں نے فرمایا حدثنی ابو خیثمہ زہیر بن حرب، اکثر ان سے لائی روایت. اور دوسری حدثنا عبید اللہ بن معاذ، ہا تحویل اسناد ہے، ہا تحویل اسناد ہے. جو تفنن نہیں رکھتے ان کو مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے منہج کو سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ان پہ اشکال وارد ہو جاتے ہیں. لیکن اصل میں یہ اتقان ہے امام مسلم کا. اب دیکھیے پہلے شروع کیا حدثنی، دوسری سند حدثنا تحویل کے بعد والی، اور ان نے حدثنا کہمس سے لایا. جو ان نے اسناد لائی دوسری عبید اللہ بن معاذ والی اسناد میں حدثنا ہے کہمس، جبکہ حدثنی ابو خیثمہ میں وکی والی روایت میں رحمہ اللہ ان کہمس ہے. یہ فرق آپ یاد رکھیے گا. اس کے بعد پھر یہ قدر کا مسئلہ ہے جو شروع ہوا ہے. کتاب الایمان میں دو چیزیں پھر شروع ہو گئی. تو کتاب الایمان کو شروع کرتے ہوئے قدر کے مسئلے سے شروع کیا، کیونکہ یہ قدر کی بات ہو رہی ہے، جو بات ہوئی وہ قدر کی ہو رہی ہے. تو یہ مستقل مسئلہ ہے. بات قدر کی ہو رہی تھی اس میں، لیکن ضمناً ایمان کی بات بھی ہوئی، اسلام کی بات بھی ہوئی، قدر کی بات بھی ہوئی. استشہاد کے اعتبار سے امام مسلم نے کتاب الایمان میں لایا. دونوں مسائل اس میں واضح ہیں. بات سمجھ آئیے؟ ایک بات آپ ذہن نشین کریں. اس کے بعد حدیث مبارک جو ہے انفراد کیا ہے مسلم نے رحمہ اللہ تعالی، اس کا جو آپ نے پڑھی، جو کہمسن عبداللہ بن بریدان یحییٰ بن یامر کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبدونی الجہنی، یہ جو ہے یہ مسلم نے تفرد کیا اس میں. یاد رکھیے گا یہ بات. اور اس کو مختلف طرق سے لایا، جو بعض آپ نے پڑھے اور بعض ہم پڑھیں گے. ان میں بعض زیادہ ہے اور بعض نقصان ہے. یہ عبداللہ بن بریدہ کی طرف لوٹتے ہیں اور بعض لوٹتے ہیں یحییٰ بن یامر کی طرف. یہ سارے طرق، کچھ میں زیادہ ہے کچھ میں نقصان ہے. ابن حبان نے بھی وغیرہ لایا اس کو. اب بخاری نے رحمہ اللہ تعالی اس کو کیوں نہیں لایا، بخاری نے اس رستے کو کیوں نہیں لایا، یہ بھی ایک جو ہے بحث کی بات ہو سکتی ہے. تو اس پہ جواب بھی دیے ہیں جو شروع صحیح بخاری کی ہے، ان پہ اس پہ جواب بھی دیا ہے. خاص طور حافظ نے اجوبہ کو جمع بھی کیا ہے. کہا کیونکہ اس میں بعض روات پہ جو ہے اختلاف ہے. تو مشہور روایت ہے کہمس بن الحسن ان عبداللہ بن بریدہ ان یحییٰ بن یامر ان عبداللہ بن عمر. تو کہا یہ جو ہے کہمس سے جماعت من الحفاظ نے لایا ہے، اور مطابت میں مطر الوراق بھی آئے ہیں ان عبداللہ بن بریدہ، اور مطابت میں سلیمان التیمی ان یحییٰ بن یامر. تو اس میں بعض اسنادی معاملہ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے. فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جس سند کو ہم نے یہاں پڑھا ہے اس کو امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالیٰ اس جہت سے نہیں لایا ہے. بس یہ یاد رکھیں پہلے. اس کے بعد ابن حبان نے بھی اس کو صحیح میں لایا ہے، سلیمان التیمی ان یحییٰ بن یامر، لیکن ان نے لفظ اس کے بیان نہیں کیے ہیں. ابن حبان کے لفظ بیان نہیں کیے ہیں. اسناد کو لایا ہے مسلم نے، اور اس میں کچھ زیادات ہے. اس میں غسل من الجنابہ بھی ہے اور اتمام وضو بھی ہے. یہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے مفصل انداز سے لکھا ہے. اور ایمان میں بھی زیادت ہے. یاد رکھیں رستہ لایا لیکن الفاظ نہیں لائے، یہ بھی یاد رکھیں. اور اس میں زیادات ہے. اب جو صحیحین کے اندر ہے وہ ہے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ صحیحین کے اندر ہے. اور اس میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن بارزا للناس فاتاہ رجل فقال مل ایمان. وہاں شروع ایمان سے ہوا ہے، یہ اسلام سے ہوا. یاد رکھے گا یہ صحیحین کے اندر ہے. جو صحیح مسلم کے اندر ہے وہ یہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے. ایک بات. پھر اس کے بعد وہاں ایمان سے شروعات ہے، اس کو دیکھ لیں گے اگر ہمیں موقع ملا دوران جب ہم مسئلہ ایمان پہ بات کریں گے. یہ ایک بات ہو گئی. تو یہ تھوڑا اس کے تخریج کے متعلق مسئلہ ہے. اب کیونکہ روات پہ تھوڑا احتمال ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے امام بخاری نے رستہ ہی چھوڑ دیا. اس پہ ہم بھی مفصل بات کریں گے جب ہم حدثنا اور اخبرنا والی بحث کریں گے. بس وہاں پہ آپ یاد دلا دینا، اس پہ بات کر لیں گے وہاں. اب حدیث مبارک جو ہے بہت عظیم ہے. یہ شرح دین اس میں ساری ہے. اسی لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اخیر میں کہ یہ جبریل آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو آپ کا دین سکھانے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسلام، ایمان اور احسان تینوں درجات کو واضح کیا اور کہا کہ یہ سارے کا سارا دین ہے۔ اب اس میں اختلاف روایت اس میں بھی ہے کہ اسلام پہلے ہے کہ ایمان پہلے۔ تو جو عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سوال شروع ہوا ہے اسلام سے، اور ترمذی شریف وغیرہ، جامع ترمذی کے اندر، بخاری شریف کے اندر آپ نے دیکھا ایمان سے شروع ہے، جیسے حدیث ابی ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ بھی معاملہ ہے۔ اور کچھ روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ احسان کے بارے میں بین الاسلامی والایمان، بین الاسلامی والایمان۔ تو یاد رکھیں آپ، یہ ترتیب یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ جب مسئلہ پھر سمجھیں گے تب یہ ترتیب ضرورت ہوگی، ورنہ ہم سیدھے ایمان کے مسئلے پہ بات کرتے، لیکن پہلے حدیث مبارک کا سیاق دیکھیں تاکہ مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس کو کیوں لایا وہ سمجھ آ جائے۔ اب تک جو اسلام کی بات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال جوارح جو ظاہرہ ہے من القول والعمل ان کو بیان کیا، اس میں شہادہ آئی، اور اس میں عمل لسان وہ ہو گئی، اقام الصلاۃ، زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج بیت، یہ تو ظاہری ہوگی۔ تو یہ عمل بدنی ہوگی جیسے صلاۃ اور صوم، عمل مالی ہوگی جیسے زکوٰۃ، یا مرکب ان دونوں کا جیسے حج ہے کہ نہیں۔ تو ابن حبان نے جو روایت لائی صحیح میں رحمہ اللہ تعالی، اس میں ایک تو عمرہ بھی آیا، غسل من الجنابہ بھی آیا، اتمام وضو کا بھی آیا، یاد رکھیں۔ اب اگر آپ اس کو بھی اس میں ضم کریں تو بھی کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اعمال ظاہرہ ہی ہیں، اور اس کا موجود صحیح ہے ان کے اندر ان زیادات کا نہ ہونا آپ کے لیے کافی اشارہ ہے کہ یہ زیادات جو ہے من حیث القوہ کیسی ہیں۔ اب یہ بھی منہجی مسئلہ ہے، جو مستخرجات صحیحین پہ لکھی گئی ان کی شروط کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں، ابن حبان کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یا ابن خزیمہ کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو کثیر ہے مستدرک حاکم سے بہتر شرط کے اعتبار سے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تو بھی اشارہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ زیادہ اگر وہاں منقول ہے، وہ اسناد امام مسلم کھینچ کے لاتے ہیں اپنے باب میں، اس کے باوجود اس کے الفاظ نہیں لاتے، یہ کافی اشارہ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ان الفاظ کا من حیث القوہ معاملہ کیا ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں۔ لیکن جمیع واجبات میں تو بھی بات کہاں تک رہتی ہے؟ صرف ظاہر اعمال، واضح۔ تو کہا یہاں پہ اصول اعمال اسلام جن پہ اسلام مبنی ہے وہ بیان کیے، اور وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے، بنی الاسلام علی خمس، گویا کہ ویسی بات یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی لفظ ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ قَالَ نعم، کہا اگر میں نے سب کیا تو میں مسلم ہوں، کہا نعم۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ جو مبانی اسلام خمسہ پوری کرے وہ مسلم ہو جاتا ہے حقاً، وہ مسلم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر استثناء کا مسئلہ ہمیں دیکھنا ہے، ایسے ان کا تو پچھلے 2-3 ہفتے سے مراجعہ اچھے سے ہو گیا مسائل کا، انشاءاللہ ایسے تبیین اب آسان ہو جائے گی۔ اور جو شہادتین پڑھے اس کو ہم کہتے ہیں مسلم حکمن، یہ بھی حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو شہادتین کہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم حکمن۔ یہ بھی دوسرا مسئلہ ہے، حل شککتان قلبی، سمجھ آئی بات؟ اور جو یہ اتیان الاعمال الظاہرہ اس کو مسلم حقاً، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ جب مسلم حکمن کوئی ہو جاتا ہے اس کے بعد لازم اس پہ قیام آ جاتا ہے ببقیت خصال الاسلام۔ جو شہادتین ہی نہیں چھوڑ دے تو اسلام سے ہی باہر ہو گیا۔ شہادتین چھوڑنے سے تو واضح ہی آپ کو پتا ہے اسلام سے باہر ہو گیا، اور خروج من الاسلام بترک الصلاۃ، اس میں بھی خلاف مشہور ہے، یہ بھی ایک مسئلہ بنے گا مسئلہ ایمان میں۔ اور باقی جو 5 ہے، شہادتین کا مسئلہ واضح ہو گیا، صلاۃ بھی آپ کو پتا ہے اختلاف مشہور ہے، اور باقی کتنے بچے؟ اب 3، ان کا بھی الگ الگ بحث ہے کہ ان کو ترک کرنے سے بندے کا حال کیا بن جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔
اور اس بات پہ دلالت ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ جمیع اعمال ظاہرہ جو ہے وہ مسمى اسلام میں ہے. یاد رکھیے الفاظ. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. بات سمجھ آئی؟ المسلم، مسلم، ہمیں یہاں مسلم لفظ سے اس وقت غرض ہے، اسلام سے مسلم حکمن، مسلم حقن. مسلم کون ہے؟ سلیم المسلمون. یہ ظاہری عمل ہے نا، لسان اور ید یہ کیا ہے؟ ظاہری عمل. وہی کہا صحیحین کے اندر، جیسے عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر. جب ان سے پوچھا سب سے خیر والا اسلام کون ہے، سب سے بہترین اسلام، کہا ان تطعم الطعام. ایک تو کیا، دیکھیے یہ بھی عمل کی بات ہے کہ آپ کھلائیں اور سلام کہیں اس کو جس کو آپ جانتے ہیں اور جس کو آپ نہیں جانتے. یہ کیا ہے؟ ساری اعمال ظاہرہ ہے. اور حاکم نے بھی لایا ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، اسی جیسی بات پہ وہ دلالت کرتا ہے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد ترک محرمات جو ہے داخل فی مسمى الاسلام ہے. محرمات چھوڑنا بھی داخل فی مسمى الاسلام ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس کی صحت پہ تو کلام ہے، لیکن یہاں پہ حسن اسلام المرء ہمارا کیا ہے مقصد ہے. بات سمجھ آئی؟ اور اسی طرح صراط وغیرہ کی مثال دی ہے. صراط مستقیم والی مثال جو ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے، امام ترمذی نے جامعہ کے اندر، احمد نے مسند کے اندر لائی ہے. صراط مستقیم کی جب مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو یہ آپ یاد رکھیں. اب جہاں تک ایمان کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا یہ مبانی اسلام کے کرنا اور محرمات سے بچنا. اس کے بعد ایمان کا مسئلہ ہے. اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقادات جو باطنہ ہے ایمان کی شرح انہی سے کی. جیسے آپ نے پڑھا کہ آپ ایمان لائے اللہ پہ، ملائکہ پہ، کتب پہ، اللہ کی رسول پہ، موت کے بعد مبعوث ہونے پہ، قدر پہ، چاہے خیر ہو اس میں شر ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جل وعلا اپنی کتاب میں اسی طرح ان کو بیان کیا ہے. سورۃ البقرہ میں اخیر میں آمن الرسول، اس میں یہی بات ہے کہ نہیں؟ اس میں ملائکہ، کتب، رسول لا نفرق بین احد من رسول. تو ایمان بالرسول وغیرہ اس میں، ایمان بالقدر اس کے درجات ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے الگ سے. اب اگر فرق کی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں اسلام اور ایمان کے درمیان، اس طرح کی اعمال کو سب کو اسلام بتایا، ایمان نہیں بتایا ہے نا. اعمال جو ہے نا ظاہری جوارح والی اعمال، کیونکہ عمل قلب بھی ہے اس میں، آپ مان جائیے جو اعمال ہے ان کو اسلام سے بتایا، ایمان سے نہیں. لیکن سلف سے مشہور ہے کہ ایمان قول و عمل و نیہ ہے، اور اعمال سارے داخلہ ہے فی مسمى الایمان. حتیٰ کہ شافعی نے علیہ رحمۃ اللہ تعالی اس پہ اجماع الصحابہ و تابعین لایا ہے. اور انکار شدید سلف سے مروی ہے ان پہ جن نے اعمال کو ایمان سے نکال دیا، انکارن شدیدن کا حافظ ابن رجب نے. اور اس قول کو بدع بتانے والے سعید بن جبیر، میمون بن مہران، قتادہ، ایوب السختیانی، ابراہیم النخعی، الزہری، یحییٰ بن ابی کثیر، یہ سب ہیں. تو یہ اشکال ہو جاتا ہے نا. اصل میں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مسئلہ، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے لغوی تعریف ایمان. جب لغوی تعریف اس کی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر مشکلات بڑھنے لگتے ہیں. یہ اسی لیے مسئلہ جو ہے نا سب سے پہلا مسئلہ ہے امت میں. جو سب سے پہلا مسئلہ ہوا بدع کا وہ خوارج کے ساتھ، وہ تو یہی مسئلہ تھا ایمان کا. اصل میں یہی ہے، مفہوم ایمان جب خراب ہو جائے کسی کا، اس کا مفہوم کفر بھی خراب ہو جاتا ہے.
تو جب مفہوم کفر بھی خراب ہو گیا تو معاملہ بہت بگڑ گیا. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے رحمہ اللہ تعالی کہا فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَالشَّرَائِعَ فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. جو ان کو پورا کرے ایمان کو پورا مکمل کرے ایمان کو مکمل کرتا ہے. اس کو بخاری نے لایا ہے. تو اسی طرح وفد عبد القیس کو ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ. آمرکم بِأَرْبَعٍ الایمان باللہ کہا کہ ہم آپ کو 4 کا وہ تو ہم دیکھ لیں گے نا وہاں پہ. وفد عبد القیس کہا 4 کا ہم آپ کو امر کرتے ہیں. اس میں ایمان باللہ کہا اور کہا آپ کو پتہ ایمان کیا ہے. اس میں تفسیر کر دی شہادت و لا الہ الا اللہ. ایمان کی تفسیر وہاں کر دی اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ صوم رمضان جو کہ وہاں اسلام کی تفسیر تھی. اسی طرح صحیحین میں ہی ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ ایمان جو ہے اس کے بہت شعبے ہیں 70 سے زیادہ. بضع و 70 او بضع و 60 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ. اور ادنا اس کا سب سے کیا ہے کہ اماطۃ الاذى من الطریق. اور والحیاء شعبۃ من الایمان یہ مسلم کے لفظ ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ ایمان میں کیا داخل ہو رہے ہیں اعمال. لیکن کیا اس وقت اسلام کا ذکر ہو رہا ہے حدیث مبارک میں؟ نہیں. بات سمجھ آئی؟ یہ بہت جاننا ضروری ہے. تمہید بہت ضروری ہے. حدیث ابی ہریرہ یہی ہے صحیحین کے اندر لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. نفی ایمان ہے یہاں پہ. اور یہی جو ہے مسئلہ خوارج اور باقیوں نے غلط سمجھ کے بہت ساری ایسی محدث جو ہے تعویلات پیش کی جس کی وجہ سے ائمۃ السلف نے ان پہ انکار شدید کیا. اور اگر آپ وجہ کہیں جم بین النصوص کا اور حدیث جبریل علیہ السلام میں جو سوال ہوا تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ نے کہیں ایمان میں دیکھا اعمال بھی داخل ہے. وہاں آپ نے ایمان میں باطنی باتیں دیکھی اور وہاں اسلام میں ظاہری دیکھی. تو یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ تعارض ہے. تو جم کیسے ہوں گی؟ تو یہ بات اصل میں یہ سوال ہے. ایک سوال یہ ہے جو جاننا بہت ضروری ہے. یہ یاد رکھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق وہاں پہ کیا ادخال اعمال کو مسمل اسلام میں لایا ایمان میں نہیں. تو ایک اصل آپ کے سامنے مقرر ہو گئی کیا کہ اسما جو ہے یہ شامل ہوتے ہیں جو مسمیات ہوں متعددہ جب یہ مفرد ہو اور جب یہ مطلق ہو. لیکن جب ان کو ایک ساتھ مقرون کیا جائے تب معاملہ دوسرے اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یا دوسرے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے. تو جب اب کیا ہو اس اسم کو دوسرے کے ساتھ مقرون کر دیا مطلق بیان تھا ایک الگ بات تھی. جب آپ نے اس کو دوسرے کے ساتھ مقرون کر دیا تب یہ دلالت کرے گا بعض مسمیات پہ کیونکہ اب دوسرا بھی وہاں موجود ہے. تو جو دوسرا ہے وہ بعض پہ کرے گا. جب یہ مطلق ہوگا ہو سکتا ہے تب یہ جمی پہ بھی بات کرے. اور اس کی مثال حافظ ابن رجب نے دی ہے مسکین اور فقیر کی. فقہ میں آپ نے پڑھا ہے زکوٰۃ کے باب میں ہے کہ نہیں؟ آپ جب مسکین وہاں پڑھتے ہیں فقیر وہاں پڑھتے ہیں وہاں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دونوں آپ بیان ایک ساتھ کر رہے ہیں ایک ہی فصل میں کر رہے ہیں تو مسمیات کچھ پہ دلالت کرے گی اور کچھ پہ تفریق ہو جائے گی ایک طرح سے. تو اگر آپ افراد کرو دونوں کا تو دونوں میں کیا داخل ہو جائے گا؟ محتاج دونوں داخل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک ساتھ جوڑ دیے ایک ساتھ اپنے بیان کیے کون فقیر بھی اور مسکین بھی یہ دیکھیے آسانی کے لیے کیونکہ فقہ میں آپ نے اس چیز کو اچھے سے سمجھا ہوتا ہے. یہ آسان کرنے کے لیے جب آپ ایک ساتھ بیان کرو گے تب اس میں تفریق تھوڑی ہو جائے گی. اس کی خصال تھوڑی الگ ہوگی اس کی خصال الگ ہوگی. لیکن جب آپ الگ الگ بیان کرو گے تب اس میں دونوں داخل ہو جائیں گے. یہی معاملہ بالکل کیا ہے اسلام اور ایمان کا. اگر الگ ہو جائے
اس میں دوسرا بھی داخل ہو جاتا ہے. اور جب یہ الگ ہو گیا، مثلا لفظ ایمان الگ ہو گیا، اس میں اسلام بھی داخل ہو جائے، لیکن جب آپ ایک ساتھ بیان کرو گے تو اسلام بعض پہ دلالت کرے گا اور ایمان بعض پہ دلالت کرے گا. یہ ہے فہم جس کو بہت سارے ائمہ نے وضاحت سے بیان کیا ہے، اور کثیر اہل السنت والجماعہ نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں ایمان قول و عمل. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے تمہید کے طور پہ. اس حدیث مبارک کے معنی کی طرف ہم نہیں گئے، ہم صرف گئے کہ حدیث مبارک کی دلالت اس باب میں کیا ہے کہ نہیں، صرف وہ ہمیں سمجھا، اور اس کے لیے یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.